السلام علیکم دوستو، یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے لیے اس قدر کیوں محنت اور پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب بہت ہی حیرت انگیز اور شستر کر دینے والا ہے۔ یہودیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے قبر کھول کر تصدیق کرنا چاہی۔ قبر کھولنے پر انہیں کیا نظر آیا جس نے یہودیوں کی چیخیں نکلوا دی اور وہ اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو گئے؟ آج ہم آپ کو ان تمام سوالوں کی تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، ان کی قبر مبارک کے برکات سے یہودی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کی قبر پہ یہودیوں کا کیا جھگڑا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے آخری سے پہلے نمبر والے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری بیوی کی اولاد سے تھے۔ حضرت یوسف کے 10 بھائی سوتیلی ماں سے تھے اور ایک ہی بھائی سگا تھا جو ان کی اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا اور ان کا نام حضرت بنیامین تھا۔ ان کے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی یہودی قوم کا نام یہودی ہی لیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب وہ پیغمبر ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا اور انہی کی مناسبت سے یہودی بنی اسرائیل بھی کہلاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد کے ساتھ موجودہ فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، میں رہائش پذیر تھے۔ فطری حسد اور رقابت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈ پیار کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غیر آباد کنویں میں ڈلوا دیا، جہاں سے انہیں ایک تجارتی قافلے نے بچایا اور انہیں اپنے ساتھ لے جا کر مصر میں بطور غلام فروخت کر دیا۔ یہ سارا قصہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ مصر میں بطور غلام فروخت ہونے کے بعد مختلف مراحل قید و بند اور آزمائشوں سے گزرتے ہوئے حضرت یوسف بالآخر مصر کے فائنانس منسٹر یعنی وزیر خزانہ جیسی پوسٹ پہ تعینات ہو گئے اور انہیں اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنی باپ اور بھائیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کی امت میں حضرت یوسف کے بے تحاشا محبت بھی پیدا کر دی۔ حضرت یوسف نے بے حد حسین و جمیل اور انہیں نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے نصف کے برابر حسن عطا کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو وہ موجودہ مصر میں رعایت پذیر تھے اور انہیں وہیں پہ دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف کی تدفین پہ ان کے عقیدت مندوں نے اور امتیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ انہیں ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی برکات سے مستفید ہو سکے۔ بالآخر ایک شخص کی تجویز پر حضرت یوسف کو دریائے نیل کے درمیان میں ایک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کر دیا گیا تاکہ ان کی برکات دریائے نیل کے پانی کے سبب پورے مصر میں ہر جگہ پہنچ سکے۔ مصر میں دریائے نیل کے پانی کو آج بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے اور جب بنی اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے سبب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر مصری فرعون کی حکومت سے فرار ہونا چاہا اور سمندر کے کنارے پہنچے تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بنی اسرائیل مصر سے فلسطین واپس جائیں یعنی کنعان جائیں تو ان کے تابوت کو ساتھ لے کر جائیں۔ اس وقت بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ تابوت کہاں دفن ہے، کیونکہ اس دوران کئی زمانے گزر چکے تھے اور لوگ حضرت یوسف کی قبر کے نشان کو بھی بھول چکے تھے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بڑھیا ہے جو اس بارے میں جانتی ہے اور اس نے حضرت موسیٰ کے سامنے شرط رکھی کہ اگر اس جنت میں حضرت موسیٰ کی ہمسائیگی اور قربت نصیب ہو تو اس کا وعدہ اس سے کیا جائے، تبھی وہ تابوت کی لوکیشن بتائے گی، جس پر حضرت موسیٰ نے اس پر غصہ کیا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم پر اس شرط کو تسلیم کر لیا
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف کا تابوت لے کے اس وقت کے فلسطین میں لے آئے، اور آج کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں دفن ہے۔ موجودہ معاملات کی طرف آئیں تو فلسطین میں ایک شہر جس کا نام نابلس ہے، اور اس میں فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان 50 سال تک لڑائی جاری رہی۔ تقریباً 2 دہائیوں قبل 20 سال پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا۔ اس قدر شدید لڑائی کے وجہ پہ یہ تھی کہ نابلس میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مزار حضرت یوسف کا ہے۔ اس پہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسلمان بزرگ کا مزار ہے جن کا نام بھی یوسف تھا، اور یہودیوں نے جب اس مزار پہ قبضہ کر کے اس کو کھدائی کی تو جب بھی کھدائی کرتے تو اس کے اندر سے سانپ نکلنے لگ پڑتے۔ پھر یہودیوں نے تھک ہار کے اس مزار کی کھدائی کرنی چھوڑ دی، اور جب بھی اس مزار سے کوئی سانپ نکلتا تو یہودی اس سانپ کو مارنا چاہتے پر اسے کچھ بھی نہ ہوتا۔ جس مزار کے لیے وہ 50 سال تک جنگ لڑتے رہے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں دبایا اور کوشش کی کہ کھدائی کی تفصیلات باہر نہ آئے، کیونکہ اس ناکامی پہ پوری دنیا میں یہودیوں کا مذاق بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے ماہرین ارضیات کی خدمات حاصل کی جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر اور یہ قبر بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں ہے بلکہ 200 سال 250 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دعوے کی تصحیح ہوگی اور یہ قبر واقعی کسی بزرگ کی تھی۔ چونکہ یہودی اس پہ بے تحاشا سرمایہ اور جانیں قربان کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نام سے مشہور کر دیا اور یہاں پہ توریت کی اکیڈمی بنا دی جہاں پہ یہودیوں کے بچوں کو توریت سکھائی جاتی تھی، اور بعد میں انہوں نے اس مزار پہ ایک فوجی چوکی بنا دی۔ ابھی بھی یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکے۔ تابوت سکینہ کو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، ان کی دستار مبارک، ان کی نالین مبارک، ان کا عصا مبارک اور دیگر انبیاء کرام کی نشانیاں بھی محفوظ ہیں، وہ بھی یہودیوں کے لیے عقیدہ کی مضبوطی کا باعث ہے۔ اس تابوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی موجود ہے جن کی مدد سے وہ جنات پہ حکومت کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں یہودیوں کے تبرکات میں شامل ہیں۔ تابوت سکینہ مختلف ادوار میں یہودیوں کے پاس آتا اور جاتا رہا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی بار یہودیوں کو کہا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اپنے عقید کو درست رکھے تو ان ہر میدان میں فتح ملے گی۔ اس کے باوجود یہودیوں نے کبھی بھی سرکشی، نافرمانی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہر بار اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے، اور اسی وجہ سے آخرکار یہودیوں سے تابوت سکینہ کو آخری بار بس نصر نے بابل پر حملے کے دوران چھینا، اور اس کے بعد کسی کو علم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر دیا، اور جو ان کے احکامات شریعت کی پیروی نہیں کرے گا، اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔